بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے نکاح قبیلہ جرہم کے وہ اس میں کیا سلمہ بن مہتاز سے، اور آپ کی زبان کیونکہ عبرانی تھی لیکن قبیلہ جرہم کی زبان عربی تھی، اس لیے آپ نے عربی زبان سیکھ لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 21ویں پشت میں سے ان کے دادا عدنان تھے، اور عدنان کی پشت میں سے قصی تھے۔ قصی ان کو بہت زیادہ اقتدار حاصل تھا، ان کے لوگ بہت زیادہ فرما بردار تھے۔ قصی کو مکہ میں اقتدار حاصل رہا، انہوں نے بہت سارے کام کروائے۔ انہوں نے دارالندوہ کے نام سے ایک اہم مقام بنایا جہاں پہ بہت سارے مشورے کیے جاتے، یعنی حکومتی مشورے اسی جگہ پر کیے جاتے۔ لوگ تجارت کے لیے جاتے تو دارالندوہ سے جاتے، واپس آتے تو بھی دارالندوہ میں ہی آ کر ٹھہرتے۔ دارالندوہ کو اس وقت حکومت کا پارلیمان بھی کہا جا سکتا ہے، جہاں پہ لوگ بیٹھ کر شادی بیاہ اور دیگر جنگی امور کے بارے میں بھی مشورہ کرتے۔ کفار نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کا منصوبہ بنایا تو وہ اسی مقام پر بیٹھ کر بنایا۔ دارالندوہ کے علاوہ سقایا حاجیوں کو پانی پلانے کا کام تھا وہ بھی ان کے ذمہ تھا۔ قصی نے عمارت کے لیے مکہ کی تعمیر تھی یا وہاں کوئی بھی توڑ پھوڑ ہوتی تو اس کا کام بھی اپنے ذمہ لے لیتا تھا، یعنی کہ قصی نے مکہ میں جتنے بھی کام کروائے وہ آج تک چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد قصی کے دو بیٹے تھے، ایک دار تھا اور ایک مناف، یہ دونوں مشہور بیٹے ہوئے۔ دار کو جگہ وہ اپنے دادا کی طرف سے زیادہ ملی لیکن مناف کو کم ملی، کیونکہ وہ مناف بہت سمجھدار تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ان کا یہ بیٹا اپنے بل بوتے پر بہت کچھ بنا سکتا ہے۔ عبد مناف کے بیٹے آگے عبد بن ہاشم تھے۔ ہاشم بھی اپنے باپ کی طرح بہت سمجھدار تھے۔ ہاشم نے سب سے پہلے تجارت کا سفر ہاشم نے کیا۔ ہاشم وہ اپنے باپ کی طرح سخی بھی تھے۔ جب مکہ میں قحط پڑا تو وہ لوگوں کو سرید بنا بنا کر بانٹتے تھے۔ ایک دفعہ مدینے میں سفر کی طرف تجارت کی سفر کے لیے جا رہے تھے، راستے میں وہ مدینہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں بازار میں ایک عورت پر نظر پڑی۔ ان کی شرافت کی وجہ سے انہوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور پتہ چلا بعد میں کہ یہ کسی کی منکوحہ تھیں جن کے دو بیٹے ہوئے اور بعد میں ان کو طلاق ہوگی۔ ہاشم کی نسبی شرافت کی وجہ سے اس عورت نے پیغام میں نکاح قبول کر لیا۔ نکاح کے بعد ہاشم نے ایک دعوت دی جس میں تمام قافلہ والے شریک تھے اور کچھ لوگ قبیلہ کے باہر کے بھی موجود تھے۔ ہاشم نے نکاح کے بعد کچھ روز مدینہ میں قیام کیا۔ سلمہ کو حمل ہو گیا جس سے عبد المطلب پیدا ہوئے۔ جس وقت وہ پیدا ہوئے تو ان کے سر میں ایک سفید بال تھا، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ہاشم قافلہ کے ساتھ غزہ کی جانب روانہ ہوئے۔ غزہ پہنچ کر ہاشم کا انتقال ہو گیا، وہ وہیں مدفون ہوئے۔ عبد المطلب کا نام شیبۃ الحم تھا، نہایت حسین و جمیل تھے، اور عبد المطلب کے معنی مطلب کا غلام ہیں۔ ہاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی والدہ ایک عرصہ تک مدینہ میں اپنے میکے میں رہیں، جو کہ بنو خزرج ان کا میکا تھا۔ جب عبد المطلب ذرا بڑے ہو گئے تو ان کے چچا مطلب ان کو لینے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے۔ جب وہ مدینہ آئے تو وہ وہاں کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے ان کی حالت دیکھی تو یتیمی وہ چہرے سے ہی ٹپک رہی تھی۔ لوگوں نے جب وہ ان کو واپس لے کے جا رہے تھے تو لوگوں نے مطلب سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے شرم کی وجہ سے کہا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ یہ ان کا بھتیجا ہے جو میلے کپڑوں میں ہے، اور پھر گھر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے، یعنی کہ عبد المطلب۔ جب وہ گھر گئے تو ان کو لباس پہنایا اور ظاہر کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ ابن سعد طبقات میں روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ عبد المطلب کا جود و کرم اپنے باپ ہاشم سے بھی بڑا ہوا ہے۔ عبد المطلب کی مہمان نوازی انسانوں سے وہ بہت زیادہ سی، اسی وجہ سے عرب کے لوگ ان کو فیاس اور متی کہتے تھے۔